اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ یہ ہے وہ جواب جو ابھی آ رہا ہے۔ جب امتحان حال میں بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، ممتحن جواب نہیں بتاتا ہے۔ اللہ کا عجیب قانون ہے، اللہ نے امتحان میں بھی ڈالا ہے، جواب بھی بتا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے امتحان میں بھی ڈالا ہوا ہے، جواب بھی بتا دیتے ہیں۔ بھائی اس سے بڑا کوئی، اس سے زیادہ کوئی نرمی ہو سکتی ہے؟ 8ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے یار کسی طریقے سے کوئی نقل کا کوئی راستہ مل جائے، کسی طریقے سے کوئی سپرڈنٹ کو جناب 2-4 پیسے دے دیں، کوئی تعلق لڑا لے ہیں بھائی، جا کر جناب تھوڑا سی میرے لیے نرمی ہو جائے، تھوڑی سی کہیں سے مجھے ہوا لگ جائے، پھر پیپر حل ہو جائے۔ کتنے تعلقات لڑاتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں بھائی، لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ نے امتحان میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مفہوم یہی ہے کہ آپ کا امتحان لیں گے، اور پھر اللہ نے پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ بھئی دیکھ کے تو کم از کم لکھو نا، دیکھ کے تو کم از کم لکھو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو کامیابی ہے نا، کامیابی، اس کا جواب اتنا قیمتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آنے والے آخری انسان تک سب کو اسی جواب کی تلاش ہے، اتنا قیمتی جواب۔ اور قرآن نے صرف 4 لفظوں میں دیا ہے، 1 2 3 4، قرآن نے صرف 4 لفظوں میں دیا ہے۔ ساری انسانیت اسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی، کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، میں کس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں۔ ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ بچہ کیا کرے گا بڑا ہو کر۔ جس کا بچہ سادہ ہے، میرا ایک بیٹا ہے، بڑا بیٹا، وہ بڑا سادہ سا ہے، ہم اکثر اس کے بارے میں سوچتے ہیں یار یہ کیا کرے گا، سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ اتنا مہنگا اور اتنا قدیم اور اتنا ضروری جواب ہے، اور اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہے، سورۃ الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، حفاظ بیٹھے تو ان کو پتہ ہے۔ سورۃ الشمس تقریباً 15-16 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور بڑی خوبصورت سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس سورت کا میں آپ کو ایک فضیلت بھی بتا دوں۔ اس سورت کی، سورۃ الشمس کی، چھوٹی سی سورت ہے، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اکثر و بیشتر آپ کے امام صاحب بھی عشاء کی نماز میں اکثر و بیشتر اس کی تلاوت کرتے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یہ سورت ہے، 10-15 آیات پر مشتمل ہے، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ جو سورت ہے نا جی، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس کی میں پہلے آپ کو فضیلت بتا دوں۔ اس سورت کی مفسرین اکرام نے اپنی تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الشمس جو ہے نا، جس کی فضیلت یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1000 روپے ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، کسی کے پاس 2000 روپے ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، کسی کے پاس جناب 5 مرلہ زمین ہے، وہ مسجد کے لیے دے دیتا ہے، کسی کے پاس 1 کنال زمین ہے، وہ مسجد کے لیے صدقہ کرتا ہے نا جی، اللہ کے نام پر۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس پوری کائنات ہے، زمین آسمان، جناب خلا میں ستارے سیارے، زمین کے نیچے 7 زمینیں، آسمانوں کے اوپر 7 آسمان، پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ نے اس کو مالک بنایا، 5 مرلہ کا زمین کا مالک جس کو اللہ نے بنایا، کائنات کا بھی تو مالک بنا سکتا ہے نا۔ اور پھر میں ایک مثال دے رہا ہوں، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، اور وہ شخص پوری کائنات کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے بارگاہ میں قبول بھی کر لے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک طرف وہ شخص جو پوری کائنات کو صدقہ کر کے ثواب لے رہا ہے، فرمائے کہ وہ شخص جو ہے، دوسری طرف وہ شخص ہے جو صرف سورۃ الشمس کی تلاوت کر کے اتنا ثواب لے رہا اللہ سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی سورۃ الشمس کی، والشمس وضحاها۔ اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر اب قسمیں اٹھائی ہیں، 11 قسمیں ہیں۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے بھائی؟ قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ جب اگلا بندہ نہ مان رہا ہو، کوئی اور آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ یار بندہ قرآن ہاتھ سر پہ اٹھا لیتا ہے، آخری آپشن ہے۔
اور بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بندہ قرآن سر پہ اٹھانے لگتا ہے تو دوسرا آدمی روک لیتا ہے، یار چلو میں مان گیا وہاں، ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ اور بعض مرتبہ جس کے اوپر کوئی الزام لگا ہوتا ہے وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، وہ جناب جا کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں جا کے قرآن سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اس سے بڑی کون سی قسم ہوگی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قسم اٹھانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، 11، اور 11 قسمیں اٹھا کر بتایا ہے کہ بھائی کامیابی یہ ہے۔ یہ اس لیے قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے رگ و ریشے کے اندر کامیابی کا تصور اتنا غلط ہے کہ اللہ نے اس کامیابی کے تصور کو ٹھیک کرنے کے لیے 11 قسمیں اٹھائیں۔ دیکھو نا بھی، ایک آدمی کو بلڈ کینسر ہے، اس کے خون کے اندر کینسر ہے، اس خون کے اندر سے کینسر کے ایک ایک قطرے کو نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مہنگا ہوتا ہے، کتنے لوگ اس پہ مر جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ گوشت میں کینسر ہو تو اس کو کاٹ کر پھینک دیں، آنکھ خراب ہو جائے اس کو کاٹ کر نکال دیں، کان خراب ہو جائے اس کو کاٹ دیں، 3 انگلیاں کینسر ہو گئی اس کو کاٹ دیں، پاؤں جناب کینسر ہو گئی، ایون کہ پوری ٹانگ کینسر ہو گئی اس کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن جس کے رگ و ریشے کے اندر کینسر گھسا ہوا ہے اس کو کیسے نکالیں؟ اس کو نکالنے کے لیے اسی طریقے کی مشینری چاہیے ہوتی ہے، اسی طریقے کی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے، اسی طریقے کا مہنگا ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، اسی طریقے کا پروسیس چاہیے ہوتا ہے، اتنے پھر پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو غیر سے کامیابی کا تصور ہمارے رگ و ریشے میں، یاد رکھیں، بلڈ کینسر کی طرح پھیل گیا ہے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مشینری استعمال کی ہے، 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ یہ کامیابی نہیں، یہ کامیابی۔ آج ہم سمجھتے ہیں میرے پاس گاڑی آ جائے تو میں کامیاب، میرے پاس پیسے آ جائے تو میں کامیاب، میں گھر سے باہر نکلوں تو لوگ سلام ٹھوکے میں کامیاب، بھئی میں چوراہے میں چلا جاؤں لوگ آتے جاتے مجھے سلام کریں، ملک صاحب کی حال ہے جی، میں کامیاب، بھئی کہیں پر جھگڑا ہو رہا ہو تو میں بیچ میں گھس جاؤں، بھئی لوگ میرا ادب احترام کر کے پیچھے ہٹ جائیں تو میں کامیاب، میرے پاس اچھے کپڑے آ جائیں تو میں کامیاب، اچھا موبائل آ جائے تو میں کامیاب۔ اللہ نے فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے، اور ان چیزوں کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں جو اصل کامیابی ہے وہ بتایا ہے، اور جو اصل علاج ہے ہمارے اس مرض کا کہ ہم نے کامیابی جناب چودراہٹ میں سمجھ لیا، ہم نے کامیابی سیاست میں سمجھ لیا، ہم نے کامیابی تجارت میں سمجھ لیا، ہم نے کامیابی زراعت میں سمجھ لیا، ہم نے کامیابی ایجادات میں سمجھ لیا ہے۔ اس مرض کا علاج اللہ نے سورۃ الشمس میں صرف 4 حروف میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، 4 لفظوں میں۔ اور جو اللہ علاج دیتا ہے نا جی، وہ علاج ہر ایک کی دسترس میں ہوتا ہے، اور علاج ہوتا بھی وہ ہے۔ علاج اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک کی دسترس میں ہو، امیر کر سکے غریب نہ کر سکے وہ کوئی علاج ہے، عورت کا علاج ہو سکے مرد کا علاج نہ ہو سکے وہ کوئی علاج ہے، بچہ کر سکے بوڑھا نہ کر سکے وہ کوئی علاج ہے۔ علاج وہ ہوتا ہے کہ جو ہر زمانے میں ہر شخص، ہر کیٹیگری کا آدمی اس علاج سے اپنا فائدہ کر سکے، وہ علاج ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ دیکھو بھائی، اگر میں نے جو پچھلی قوموں کی بات کی ہے بھائی، قوم سبا کے اندر قوم سبا نے زراعت کو اپنی کامیابی سمجھا، تو پھر جو کسان ہیں وہ تو کامیاب ہوئے، باقی تو سارے ناکام ہو گئے۔ قوم شعیب نے امپورٹ ایکسپورٹ کو اپنی کامیابی سمجھا، تو پھر جو تاجر ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، جو تاجر نہیں وہ تو ناکام ہے۔ فرعون کی قوم نے جناب سیاست کو اپنی کامیابی سمجھا، بادشاہت کو، چودراہٹ کو اپنی کامیابی سمجھا، پھر جو وزیر اعظم ہے وہ تو کامیاب ہے، جو کارکن بیچارہ کھجل خوار ہوتا ہے وہ تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، وہ تو جناب ایک بریانی کی پلیٹ پر بک جاتا ہے، اس کی کامیابی تو گئی بھاڑ میں۔ تو یہ تو پھر کامیابی تو نہ ہوئی، یہ تو علاج تو نہ ہوا جو ہر ایک کی دسترس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ایسا علاج بتایا ہے جو ہر ایک کی دسترس میں ہے، جس علاج کو لے کر ہر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ صرف 4 حروف پر مشتمل ہے۔ صرف کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 4 حروف پر، یعنی اتنا قیمتی جواب اللہ نے 4 حروف میں دے دیا۔ یہی قرآن کی صداقت ہے، یہی قرآن کی حقانیت ہے، یہی قرآن کی فصاحت ہے، یہی قرآن کی بلاغت ہے، اور یہی اللہ کی قدرت ہے کہ جس کا جواب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیں دنیا کے آخری انسان تک جس کے جواب کی ضرورت ہے، اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے 4 الفاظ میں دے دیا، اور کہا کہ جو ان 4 الفاظ کو جناب اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اور وہ 4
حروف کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا. دیکھو کتنے حروف ہیں. قد 1، افلح 2، من 3، زکاہا 4. قد افلح من زکاہا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قد کہتے ہیں ایسی بات کو جو یقینی ہو، پکی ہو، ٹھکی ہو، پتھر کے اوپر لکیر ہو. اس کو دنیا کا کوئی قانون، کوئی جناب آئین اور کوئی لا اس کو چینج نہ کر سکتا ہو. ایسے چیزوں کے لیے عربی کے اندر قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ یقینی بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قد یقیناً افلح، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. دونوں جہان، افلح جو ہے نا، جو افلح کا لفظ صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتا ہے. افلح کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہوتا ہے. عربی لغت کے اندر جو لغت کے ائمہ کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ افلح کا جو لفظ ہے نا جی، کامیابی کے لیے افلح سے زیادہ کوئی وسیع اور عریض اور فصیح اور بلیغ لفظ نہیں ہے عرب کے اندر کامیابی کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ قد افلح، تحقیق یقیناً، افلح دنیا اور آخرت میں، من وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے کیا کیا؟ قرآن فرماتا ہے کہ زکاہا، جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا. ہاں، جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا، اندر کو صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. دیکھو نا بھائی، ایک آدمی کاروباری ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، لیکن دل کے اندر گند بھرا ہوا ہے. بھائی اس کے پیسے رکھے، اس کے پیسے رکھے، اس کو دھوکہ دیا، اس کو دھوکہ دیا، بھائی اس کے پیسے نیچے لگائے ہوئے ہیں، اس کے پیسے نیچے لگائے ہوئے ہیں. اندر سے گندا ہے نا، تبھی تو یہ کچھ کر رہا ہے. یا ایک آدمی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز میں اس کا دل اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. کبھی ایک دکان میں، کبھی ایک آدمی تھا، 4 دکانیں اس کی تھیں، 4 دکانیں اس کی تھی. نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ 4 رکعت والی نماز میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا تھا. ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا تھا. ایک دن جناب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام نے 3 رکعتیں پڑھا دی غلطی سے. امام بھی تو انسان ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ امام بھی انسان ہوتا ہے. امام نے جناب 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دی، کسی کو بھی پتہ نہ چلا. بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے مقتدی بھی سو جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. جناب وہ چوتھے صف سے وہ بندہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب تسی 3 رکعتیں پڑھائیاں نے، یہ 4 رکعت والی نماز ہے. امام صاحب بڑے حیران، یار کسی کو بھی نہیں پتہ، اس کو کیسے پتہ؟ یہ اس کی مجھے لگتا ہے نماز میں توجہ بہت زیادہ ہے. امام صاحب نے پوچھا کہ بھی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بھی میں نے 3 پڑھائی؟ انہوں نے کہا 3 اس لیے پڑھائی ہے، میری 4 دکانیں، ابھی 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا. ہاں، تو نمازیوں میں بھی ہوتے ہیں اس طرح. اچھا جی، کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، کامیابی چل رہی تھی، کامیابی کی بات. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا، یعنی اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے. اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا علاج ہے، یہ ہر ایک کی دسترس میں ہے، ہر ایک کی دسترس میں. چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے. ہر ایک کی دسترس میں یہ علاج ہے کہ جس نے بھی کامیاب ہونا ہے میرے بندوں میں سے، قد افلح من زکاہا، وہ اپنے آپ کے اوپر محنت کرے.